رضا ہے، ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ آؤ تمہیں سناتے ہیں عشق نبی میں دیوانہ ہونا کیا ہوتا ہے۔ ایک یہودی بچے نے آقا کو دیکھ لیا، اسے کیا ملا؟ غیر مسلم بچے نے ایک مرتبہ مدینۃ المنورہ میں قانون کے والی محمد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین چہرے کو دیکھ لیا، چہرے والضحیٰ کو دیدار کر لیا، حضور کی محبت کو سینے میں بسا لیا، آقا کے پیار میں، آقا کے عشق کو، چہرے والضحیٰ کا غلام ہو گیا، آقا کے عشق کو، آقا کی محبت کو اپنے دل کے آئینے میں اس قدر اتار لیا کہ آقا کی محبت میں، آقا کے عشق میں ہر وقت روتا رہتا، آقا کو یاد کرتا۔ اس یہودی کا صرف ایک ہی وہی بیٹا تھا، وہ بھی آقا کا دیوانہ ہو گیا، اس کا سودا ہو گیا وفائے مصطفیٰ میں، آقا کا عاشق ہو گیا۔ گھر پر اپنے ماں باپ کو بتایا نہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو گیا ہوں، آقا کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ دھیرے دھیرے چپ کے گھر سے چھپ کر تو کبھی بکریاں چرانے کے بہانے مدینۃ المنورہ میں آقا کے حسن کو تلاش کیا کرتا، کبھی کبھی مسجد نبوی شریف کے دروازے سے آقا کے حسین چہرے کا دیدار کر لیا کرتا تھا۔ آقا کا دیدار کرتے ہی آقا کی محبت میں شاعری کیا کرتا تھا۔ ایک وقت گزر گیا، ایک مدت بیت گئی، آقا کا دیدار نہ ہوا۔ آقا کے دیدار کے لیے دل بےتاب ہونے لگا، بیماری عشق مصطفیٰ ہو گیا، اس قدر آقا کے عشق میں بیمار ہو گیا کہ بستر ہی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ ماں باپ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اچانک اسے کیا ہو گیا۔ بے شمار فزیشین اور وقت کے ماہر حکیموں کو بلایا گیا، لیکن کسی کو بھی پتہ نہ چلا کہ اس کی مرض کیا ہے۔ کوئی ظاہری سسٹم نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی زخم نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن دوستو یہ زخم طیبہ ہے، یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم طیبہ ہے، یہ سب کو نہیں ملتا۔ کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ ماں باپ پریشان، رشتہ دار پریشان، آخر اسے کیا ہو گیا، آخر اچانک بیمار کیسے ہو گیا۔ لیکن وہ اس قدر بیمار ہوا، ایسا بیمار ہوا کہ اب اس کی آواز پست ہونے لگی۔ یہودی ہے، ابھی تک ایمان نہیں لایا ہے، لیکن آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ آخر میں ماں باپ کو بلایا اور بڑی ہی امید سے بولا، بڑی ہی مشکل سے آواز نکالتا ہے، اے میرے والد محترم، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک خواہش ہے، آپ پوری کر دیں گے نا؟ والد نے کہا، اے میرے لخت جگر، اے میرے آنکھوں کے تارے، تم میرے دل کا سہارا ہے، تو آج اس دنیا سے جا رہا ہے نا، تیرے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ سبھی حکیموں نے جواب دے دیا ہے، اے میرے پیارے بیٹا، بتا تیری آخری خواہش کیا ہے، تیری آخری تمنا ضرور پوری کروں گا۔ بیٹے نے کہا، اے والد محترم، مرنے والے کی خواہش تو دشمن بھی پوری کرتے ہیں، لیکن آپ ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ آپ مجھے وعدہ کیجئے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں ناراض نہیں ہوتا، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ بیٹے نے کہا، میرے والد محترم، میں آمینہ کے لال کا عاشق ہو چکا ہوں، میں اپنا دل محمد عربی کو دے چکا ہوں، میں ان کے عشق میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ میری ایک خواہش، میری ایک تمنا، میری ایک ہی آرزو ہے کہ میں محمد عربی کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں، میں آمینہ کے لال کا ایک بار دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں آقا کے حسین چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ والد ناراض ہو گیا، اس نے غصے میں بولا، ارے ظالم، تو کیا بول رہا ہے؟ تو دنیا سے جا رہا ہے، اپنا دین بھول چکا ہے کیا؟ یہ کیا بول رہا ہے؟ بیٹے نے کہا، آپ نے کہا تھا کہ آپ میری آخری خواہش پوری کریں گے۔ آخر میں مجبور ہو کر باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تیری یہ آخری تمنا ضرور پوری کروں گا۔ آقا کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں پیغام پہنچایا گیا کہ ایک یہودی ہے، آپ کا دیوانہ ہے، آپ کا عاشق ہے، آپ کا دیدار کے لیے تڑپ رہا ہے۔ میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، وہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، فقط مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، وہ ہر ایک مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے رحمت ہیں، فقط انسانوں کے لیے رحمت نہیں، وہ تو جنات و ملائکہ اور تمام عالم کے لیے رحمت ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دل بیانہ دیکھیے، صحابہ سے فرمایا،
فرمایا صحابہ اٹھو، ایک یہودی ہے مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو کر جا رہا ہے، آؤ چلو اپنے عاشق کے پاس چلتے ہیں، اس کی محبت کو دیکھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو لے کر اس کے گھر جاتے ہیں۔ وہ یہودی بچہ آقا کا انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ اس کے والد پریشان ہو کر روتے ہوئے کہا، اے میرے پیارے بیٹا، اے میرے لختے زد، آنکھیں کھول، ارے بیٹا آنکھیں کھول، دیکھ تیرا محبوب آ گیا ہے، ارے جس کے دیدار کے لیے تو راتوں کو روتا رہتا تھا، جس کے دیدار کے لیے تو ہمیشہ تڑپتا رہتا تھا، آج دیکھ وہ تیرا محبوب تیرے پاس آ گیا ہے۔ اس کی جاتی ہوئی روح گویا اپنے محبوب کا نام سن کر لوٹ آئی ہو، آنکھیں کھولتا ہے، آقا کا دیدار کرتا ہے، آقا کا نورانی چہرہ دیکھتا ہے اور آقا سے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا میرے پیارے آقا، آپ کا حسین چہرہ دیکھنے کا خواہش مند تھا، آج دیدار ہو گیا۔ ایک تمنا، ایک آرزو، ایک خواہش، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزے نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی متقی نہیں ہوں، قرآن کا قاری نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، فقط آپ کا پیار ہے۔ یا رسول اللہ، کیا میری نجات کا امکان بھی ہے؟ کیا میری نجات بھی ہو سکتی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے بھی مغفرت کا پروانہ مل سکتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں کلمہ توحید پڑھ، میں تیرے نجات کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ آقا کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے، منزل قبر سے لے کر داخل جنت تک آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ وہ نوجوان کلمہ توحید پڑھتا ہے اور جان اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ والد نے کہا، اب اس کی میت مسلمانوں کی امانت ہے، اسلام کی امانت ہے، اب اس کی کفن و دفن کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ جب جنازہ تیار کیا جاتا ہے اس عاشق کا، اس دیوانے کا، تو پورے مدینہ المنورہ کے گلیوں میں اس کا جنازہ گھمایا جاتا ہے۔ ہر طرف گلی گلی میں اسی عاشق کا چرچا ہے، اسی دیوانے کا چرچا ہے۔ مدینہ المنورہ کے تمام گلیوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں اس عاشق کا دیدار کرنے کے لیے۔ ارے سنا ہے کوئی یہودی تھا، اسے حسن مصطفیٰ نے صحابی بنا دیا ہے، اس نے آقا کا دیدار کیا۔ غور کیجئے گا، نماز نہیں پڑھی، قرآن کی تلاوت نہیں کی، روزہ نہیں رکھا، جہاد نہیں کیا۔ میرے غوث کے مجاہدات کو یاد کر لیجئے، خواجہ غریب نواز کے جد و جہد کو یاد کر لیجئے، امام اعظم حنیفہ کی فقاہت کو یاد کر لیجئے، جو پہلے یہودی تھا اب صحابی ہو گیا ہے۔ ایمان کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ سب دیدار کرنے آئے ہیں کہ چلو دیدار کرے اس صحابی کا جو فقط ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس قدر اعلیٰ و بالا و مرتبہ والا ہو گیا۔ آخر کار اس کے چہرے سے کفن کو ہٹایا جاتا ہے۔ صحابہ وہ منظر دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، اس کے چہرے سے نور نکل رہا ہے اور آسمان کی طرف جا کر پھیل جاتی ہے۔ سارے لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ صحابی جو پہلے یہودی تھا پھر ایمان لے آیا اور آج اس کی میت مسکرا رہی ہے، لبوں پر تبسم ہے، سبھی لوگ حیران ہیں۔ تبھی عجیب و غریب منظر صحابہ نے دیکھا۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پاور اور پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قدموں پر ہمارے ماں باپ کی جان قربان، اس کی کیا حکمت ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم بالا کے فرشتے میرے اس عاشق کو دیکھنے کے لیے اس تعداد میں آئے ہیں، اس کثرت سے آئے ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اسی لیے پنجوں کے بل چل رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عاشق کو جنت البقیہ میں لے جاتے ہیں اور خود اپنے ہاتھوں سے اسے دفناتے ہیں۔ صحابہ دیکھ کر حیران ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر لگا رہے ہیں۔ آقا جب قبر سے باہر آتے ہیں تو آقا کے ماتھے پر پسینہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کیا ہوا؟ اتنا وقت کیوں لگا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने फरमाया, जब ये दुनिया से गया था मुझसे वादा लिया था, मैंने वादा किया था कि मंजिल क़ब्र से लेकर दाखिल जन्नत तक मग़फ़िरत की ज़मानत देता हूँ। कहाँ से ये बात सुनकर जन्नत की इतनी हूरें खुश हुई हैं कि इतनी तादाद से आई हैं कि जब इसे क़ब्र में रखा गया तो बेतहाशा इसकी तरफ भागी आई हैं और इसकी चेहरे की बलाई ले रही हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसलिए देर हो गई जब मेरा पसीना इसके चेहरे पर गिरा है, अब क़यामत तक इसके चेहरा महकता रहेगा। अरे सलाम पेश करते हैं उस दीवाने की बारगाह में जिसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया और उसे यह मुकाम मिला। गोया वह आज भी अपने कब्र में कह रहा होगा, ये नाज ये अंदाज़ हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज़ हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाज़ार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाज़ार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। और मिलती न अगर भीख हुजूर आप के दर से, मिलती न अगर भीख हुजूर आप के दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते।